مجھے کہا گیا ہے کہ آج کی اس بزم میں صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر گفتگو کروں اور پھر اسی حدیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر بھی چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سنانے اور ہر حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کی اس آخری حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ معتزلہ کے رد میں ہے کہ جن کا یہ اعتقاد تھا کہ اعمال یہ جوہر نہیں ہیں، یہ اعراض ہیں، ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، تو جب اعمال کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے تو ان کو تولا کیسے جائے گا؟ اور آغاز کیا قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے جس میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ہم بروز قیامت میزان عدل قائم کریں گے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں معتزلہ کا رد کیا ہے جو ہر بات پر عقلی دلائل پیش کرتے تھے اور قرآن کریم کی آیات کو عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ جو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز اعمال کو تولا جائے گا، ترازو پر تولا جائے گا، تو ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس سے مراد قیام عدل ہے، چونکہ اللہ جل وعلا کے علم میں تو ہے کہ مخلوق کے اعمال کیا ہیں، تو تولنے کا کیا فائدہ؟ ایک ان کا یہ اعتراض تھا۔ دوسرا یہ اعتراض تھا کہ اعمال کا جسم نہیں ہوتا، نماز کا جسم نہیں ہے، روزے کا جسم نہیں ہے، زکوٰۃ کا جسم نہیں ہے، تو یہ تو اعراض ہیں، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب اہل سنت والجماعہ کی جانب سے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ صحیفوں کو تولا جائے گا، جو اعمال کے دفاتر ہوں گے ان کو تولا جائے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اعمال کو جسم دے گا، یعنی اعمال خود مجسم ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ نماز کا ایک جسم ہوگا، حسن اخلاق کا ایک جسم ہوگا، ہر عبادت کا ایک جسم ہوگا، ہر عمل کا ایک جسم ہوگا، اور ان اجسام کو ترازو پر تولا جائے گا۔ امام بخاری نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ معتزلہ کا یہ اعتراض جو ہے یہ درست نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات کو عقل کے معیار پر رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بڑی کمزور بات ہے، کیونکہ اگر اللہ جل وعلا چاہے تو وہ کیف کا بھی وزن پیدا کر سکتا ہے، کیفیت میں بھی وزن پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقلاً محال ہو، یہ عادتاً محال ہے، اور عادتاً محال کو ممکن بنانا یہ اللہ جل وعلا کے لیے ناممکن نہیں ہے، علیاذ باللہ۔ کچھ چیزیں عقلاً محال ہوتی ہیں، لاجیکل امپاسبلٹیز ان کو کہتے ہیں، ریشنل امپاسبلٹیز کچھ ان کو کہتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں ہیبچول امپاسبلٹیز، یعنی عادتاً ناممکن ہوتی ہیں، اور اللہ جل وعلا اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ممکن بنا دے۔ ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ آج اعراض کو تولا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں اعراض کو تولا جاتا ہے، یعنی وہ جو لوگ اس دور میں اسلام پر تنقید کیا کرتے تھے، اور آج بھی جس طرح حضرت علام نے میری گفتگو سے قبل ملحدین کا، دور حاضر کے ایتھیسٹس کا رد کرتے ہوئے اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب ہم دیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی آج سائنس ترقی کر رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، وہ باتیں جو ماضی میں سمجھ نہیں آتی تھیں آج وہ روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ آج کی ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس یہ جو فونز ہیں، ان میں جو ڈیٹا ہوتا ہے، فون میں ڈیٹا ہوتا ہے، سٹوریج ہوتا ہے، فون کی اپنی میموری ہوتی ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اب ظاہری طور پر یہ عرض ہے، اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، یہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو آج تولا جا رہا ہے۔ کیا آپ نہیں تولتے؟ جب آپ فون خریدتے ہیں تو آپ اس کی سٹوریج کیپیسٹی کا پوچھتے ہیں، میموری کتنی ہے، حالانکہ ٹیلی فون کا ظاہری طور پر وزن ایک ہے، لیکن آپ کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک بائٹ ہے، ایک کلو بائٹس ہیں، میگا بائٹس ہے، گیگا بائٹس ہے، یہ سارے اوزان ہیں، حالانکہ یہ جسم نہیں لگتے، ان کا فزیکل جسم آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ڈیجٹس ہوتی ہیں، لیکن ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر وزن ایک فون کا، اس فون کا اور اس فون کا ایک ہی جیسا وزن نظر آ رہا ہے، لیکن جو لوگ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں وہ یہ فوراً تسلیم کر لیں گے۔ اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب فون استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی وزن ہوتا ہے، اس کو میجر کیا جاتا ہے۔ تو وہ باتیں جن کا انکار لوگ ماضی میں عقل کی روشنی میں کیا کرتے تھے، آج یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات پیش کی جاتی تو وہ تسلیم کر لیتے، ہر چند کہ وہ باتیں ظاہری طور پر عقل کو قبول نہیں تھی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی تو آنکھیں بند کر کے فرما دیتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا۔ ہر بات کو تسلیم کر لیا جاتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی قرآن کریم کی جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان کے ظاہر کو بدلنے کے لیے اگر کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو جو ظاہر معنی کو بدلنے کے لیے دلیل ہو، تو بغیر اس کے ظاہر معنی سے عدول یہ الحاد ہے، گمراہی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اعتراض معتزلہ کا یہ بھی تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ صحیفوں کو تولا جائے گا، اعمال کے دفاتر کو تولا جائے گا، تو کچھ تو حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں کاغذ پر جب کچھ لکھا جاتا ہے تو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف کی تعداد ایک ہی ہوگی، ہم لکھیں گے 1000 نیکیاں، اور آگے لکھیں 1 کروڑ نیکیاں، تو 1000 نیکیاں اور 1 کروڑ نیکیاں، ان میں جو کاغذ استعمال ہوگا وہ ایک جتنا ہی ہوگا، اس کا وزن ایک ہی جیسا ہوگا۔ تو ایک ان کا یہ اعتراض ہے کہ اس میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آج آپ کوئی میموری کارڈ دیکھیں، سم کارڈ آپ استعمال کر رہے ہوں یا ٹیلی فون ہی استعمال کر رہے ہوں، ظاہری طور پر اس میموری کارڈ کا وزن ایک ہی جتنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جتنا ڈیٹا ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس میں فرق ہوگا۔ تو ہم ظاہر وزن کو نہیں دیکھیں گے، آپ اس کے ڈیٹا کو دیکھیں گے، اس کے اندر کے وزن کو دیکھیں گے، اس کی کوالٹی کو دیکھیں گے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے، اور ان کے اعتبار پر وزن کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، آج کی ٹیکنالوجی ان کو ثابت کر رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو